السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نیک صالح لوگوں کی صحبت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ جسے نیکوں کی صحبت مل جائے، کم از کم جب تک وہ ان کی صحبت میں ہے وہ گناہ کے نزدیک نہیں جاتا۔ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا اکرام ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے صحبت صالحین کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی زندگی کیسی ہے؟ قرآن پاک نے ان کی زندگی تفصیل سے بیان فرمائی اور اللہ نے اسے احسن القصص قرار دیا کہ حسین ترین قصہ ہے۔ اسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کیا، کیسے ایک نبی کے گھر پیدا ہوئے، بائی حسد کا شکار ہوئے، پھر اسے جنگل لے گئے، جنگل لے جا کر مارا پیٹا اور ایک کنویں میں پھینک دیا۔ کنویں میں پھینکا، ان کی قمیض کو جعلی خون لگا کر وہ آ گئے، روتے ہوئے آئے اور اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے، ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا۔ اس قمیص کو دیکھ کر سمجھ گئے سب کچھ، اتنا ہی بولے، بھیڑیا بڑا عقلمند تھا، میرے یوسف کو تو کھا گیا لیکن قمیض کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں ہے۔ بہرحال پھر انہوں نے کنویں میں پھینکا تو قافلہ آیا، قافلے کے ہاتھ انہوں نے چند درہم میں بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام بازار مصر چلے گئے، وہاں بکے جیسے غلام بکتے ہیں، خرید لیا، حاکم وقت نے خرید لیا، عزیز مصر نے خرید لیا۔ اسی گھر میں جوان ہوتے رہے۔ جب جوانی آ گئی تو گھر کی مالکہ عزیز مصر کی بیوی اس پہ آپ پہ فدا ہو گئی، عشق میں مبتلا ہو گئی۔ بڑی اس نے کوشش کی لیکن قابو میں نہیں آئے۔ پھر ایک دن بہانے سے محل کے ایک کمرے سے دوسرے میں، تیسرے میں، 7 کمروں میں لے گئی، سارے دروازے بند کرتی گئی اور پھر بڑے محبت بھرے انداز سے کہتے ہے طلق، یوسف آجا میرے پاس آجا۔ قال معاذ اللہ، فرمایا اللہ کی پناہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آپ بھاگے، وہ پیچھے بھاگی۔ اب رحمت الہی جیسے جیسے یوسف دروازے پہ جاتے ہیں دروازے خود بخود کھلتے جا رہے ہیں۔
مومن بندہ ہو تو صحیح، مشکل آئے اس کے رب کے ساتھ لو سچی ہو، خود بخود دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ آخر میں پہنچے، اس نے آپ کی قمیض کو پیچھے سے پکڑ لیا، آپ نے زور لگایا، قمیض پھٹ گئی۔ باہر عزیز مصر کھڑا تھا۔ اب عورتوں کے بہانے بھی تو ہوتے ہیں، مومن بن جاتی ہیں، فوراً اسی وقت مومن بن گئی، کہنے لگی دیکھو اس آدمی کا کیا سزا ہوگی جو تیرے اہل خانہ کے ساتھ، تیری بیوی کے ساتھ بری نیت سے دیکھتا۔ اب اس میں کئی باتیں ہیں۔ کہنے والے نے کہا، کہنے والا کون تھا؟ بعض کہتے گھر کا بزرگ آدمی تھا، بعض نے کہتے قاضی صاحب آئے ہوئے تھے، اور بعض نے دودھ پیتا بچہ تھا۔ اور دودھ پیتا بچہ بول کے کہتا ہے، دیکھو قمیض، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے پھر تو یوسف جھوٹا ہے اور یہ تیری بیوی سچی ہے، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے پھر یوسف سچا ہے اور تیری بیوی جھوٹی ہے۔ اب گواہی آگئی، قمیض تو پیچھے سے پھٹی تھی۔ اب بات باہر نہ پھیلے، بات کو دبا دیا گیا۔ یہ بات شاہی خاندان میں تو گھوم گئی۔ اب شاہی خاندان کی عورتیں کہنے لگیں، کیسا معاملہ ہے کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام پہ فدا ہو گئی۔ اس نے سن لیا، اس نے ایک دن بلایا، دعوت کا اہتمام کیا۔ وہ کھانا کھا رہی تھی، بعد میں پھل کھانے لگی، چھریاں ہاتھ میں تھی، پھل کاٹ رہی تھی۔ اچانک اس نے یوسف کہا، آؤ ذرا۔ یوسف علیہ السلام آئے، ان کے چہرے کو دیکھ کر وہ مبہوت ہو گئیں اور انہوں نے چھریاں چلائیں، چلتی پھل کاٹ کر انگلیاں چیر دی، انہیں پتہ ہی نہیں چل سکا۔ حسن یوسف کا اتنا کرشمہ تھا کہ انہیں پتہ نہیں چل سکا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انگلیاں کٹ رہی ہیں۔ ذرا سی سوئی چبھ جائے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، وہاں تو انگلیاں کٹی جا رہی ہیں، کچھ نہیں ہے۔ عائشہ صدیقہ ام المومنین ہماری اماں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، اپنی انگلیاں چیر لیں، انہیں احساس نہ ہوا، کاش وہ میرے لجپال نبی کو دیکھ لیتی، اپنے جگر چیر دیتی، انہیں احساس تک نہ ہوتا۔ الحسن حسن محمدی والجمال جمالہ، حسن تو حسن محمدی ہے اور جمال جمال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ آپ نے جیل کے سارے لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا۔ پھر وہ خواب آیا، بات تفصیل سے ہے۔ پھر آپ باہر آئے، بادشاہ نے اپنا خاص بنا لیا، خاص بنایا تو بادشاہ کے انتقال کے بعد خود بادشاہ بن گئے۔ قحط پڑ گیا کنعان میں، آپ کے بھائی غلہ لینے کے لیے آئے۔ جیسے ہی داخل ہوئے، یوسف علیہ السلام نے تو پہلی نظر میں پہچان لیا، لیکن ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جسے ہم نے رسا ڈال کے گلے میں کنویں میں پھینکا تھا اور ایک قافلے کے ہاتھ بیچا تھا، آج تاج پہنے ہوئے تخت پہ بیٹھا ہمارا وہی بھائی ہے، ان کے تصور میں نہیں تھا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں بڑی خدمت کی، انہیں غلہ دیا، پیسے بھی غلے میں واپس کر دیے، اور کہا تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے، ہاں ہے، آئندہ اسے بھی لے کے آنا، اگر لے کر نہ آئے تو پھر تمہارا یہ غلہ تمہیں نہیں ملے گا۔ پھر واپس آئے، پھر واپس آ کے اپنے بھائی بنیامین کو بھی لے کے آئے، اور جب آئے
تو آپ نے فرمایا دو دو بھائی مل کے کھانا کھاؤ۔ اب دو دو بھائی مل کے کھانا کھا رہے ہیں، بنیامین اکیلے رہ گئے، کہیں گے میں کس کے ساتھ کھانا کھاؤں؟ میں تو میرے ساتھ آ جا۔ اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ اب بھی ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اپنے ساتھ کھانا، تو کہا تھا دو دو بھائی کھانا کھائیں، یہ سگے بھائی تھے۔ بہرحال وہ کھانا کھایا، پھر ان کو واپس کر دیا، وہ چلے گئے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے تنہائی میں اپنے بھائی بنیامین کو بتا دیا میں تیرا بھائی یوسف ہوں۔ دیکھا تو وہ فدا ہو گئے، کہیں گے بھائی مجھے ان کے ساتھ واپس نہ بھیجنا، تیری مہربانی۔ آپ نے بڑے آرام سے بڑے پیار سے بنیامین کے غلہ میں پیسے رکھ دیے، اب بادشاہ کا پیمانہ رکھ دیا۔ جب بادشاہ کا پیمانہ رکھا تو بادشاہ کا وہ پیالہ کہیے کچھ بھی کہیے، بڑی قیمتی چیز تھی، وہ رکھ دی۔ جب وہ قافلہ جانے لگا تو بادشاہ کا وہ پیالہ نہیں مل رہا، کہنے لگے ہو تم چور ہو چور، رک جاؤ رک جاؤ۔ کہنے لگے ہم چور کہاں، ہم تو بڑے نیک آدمی کی نبی کی اولاد ہیں، ہمیں نہیں تم میں کوئی چور ہے۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ ایک کا کھولتے رہے دوسرے کا کھولتے رہے، آخر میں آ کے بنیامین کا کھولا تو وہاں پیالہ برآمد ہو گیا۔ اب قانون کے مطابق بنیامین کو یوسف کے حوالے کر دیا گیا۔ بات تفصیلی ہے، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا، وہ چلے گئے۔ قرآن پاک کی یوسف علیہ السلام کی اسی بات پہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے کیوں ایسے کیا؟ اللہ فرماتا یوسف نے نہیں کیا، یہ میں نے کیا تھا، تاکہ کل کوئی بات کرے تو میرے یوسف پہ بات نہ کرے، بات کرنی ہے تو مجھ پہ کرے، جس نے بھی کرنی ہے۔ رب تو اپنوں کا اتنا خیال رکھتا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام وہاں رہنے لگے۔ اب پھر وہ گئے اپنے والد گرامی سے منتیں کی، رونے لگ گئے، جیسے بھی ہوا پھر واپس آئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے، تم نے ساتھ یہ کیا وہ کیا، ہاں کیا۔ پھر وہ ایسے باتوں میں جب اسے ان سے اشارہ دیا تو کہنے لگے آپ یوسف ہیں؟ ہاں ہمارا ہی، ہاں میں ہی یوسف ہوں، اللہ نے بڑا احسان کیا ہم پر۔ وہ شیطان کا مکر و فریب تھا، پھر بھی بھائیوں کی طرف آپ نے کوئی نسبت نہیں کی، میں شیطان نے بہکا دیا تھا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب اپنے والد گرامی کو بھی لے کے آؤ، اپنے ابا کو لے کے آؤ۔ اب ان کے ابا، پھر آپ نے ایک اور کام کیا، کہنے لگے وہ تو رو رو کے نابینا ہو گئے، فرمایا میری قمیض لے جاؤ، یہ قمیض جا کے میرے ابا کی آنکھوں پہ ڈالو گے تو اللہ مہربانی کر دے گا۔ وہ قمیض جب وہاں سے لے کے چلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام وہیں کنعان میں بیٹھے ہوئے اور مصر کی خبر دے رہے ہیں، فرمایا آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے تم بھی دانا نادان بنے ہوئے ہو، دیوانے بنے ہوئے ہو، کہاں یوسف اور کہاں گیا، ختم ہو گیا؟ کہنے لگے نہیں دیکھ لینا اللہ مہربانی کرے گا۔ بہرحال وہ آئے اور انہوں نے آ کر قمیض آپ کے چہرے پہ ڈالی تو اللہ نے بینائی واپس کر دی، رب تعالیٰ نے آنکھیں واپس کر دی۔ ایک اللہ والے کی قمیض میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ بینائیاں بھی اس سے واپس آ جاتی ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام سے والدین آئے ملنے کے لیے، اور جب والدین آتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام استقبال کرتے ہیں، پھر گھر لے کے آئے، محل میں لے کے آئے۔ آپ نے پرانا ایک خواب دیکھا تھا، فرمایا تھا یا ابتے، اے ابا انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب آئے تو وہ سارے کے سارے تخت پہ اپنے والدین کو بٹھایا، وہ سارے بھائی اور آپ کے والدین آپ کو سجدے میں چلے گئے۔ اس وقت پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، عظمت کے لیے، جیسے آج کسی ہم بزرگ کے ہاتھ چوم لیتے ہیں، اس طرح اس دور میں سجدہ کرنا بھی جائز تھا۔ تو اس وقت انہوں نے سجدے میں چلے گئے تو آپ نے کہا ابا یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے اتنے سال پہلے دیکھا تھا،
11 22 تارے ہو گئے اور سورج اور چاند ماں اور باپ ہو گئے، یہ سارے کے سارے سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے بادشاہ دی، آخری وقت آ گیا یوسف علیہ السلام کا، آخری وقت ہے تو کیا دعا مانگی؟ فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا ولی ہے، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ توفنی مسلمن، مجھے موت دینا تو اسلام کی حالت میں موت دینا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دینا۔ نیکوں کی صحبت وہ چیز ہے کہ یوسف علیہ السلام اتنا کچھ ملنے کے بعد بھی دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دینا۔ تو آئیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، پاک پروردگار ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما۔ نیک کی صحبت میں جب تک بیٹھیں گے اس وقت تک گناہ نہیں کریں گے، نیکی کی طرف دل آئے گا۔ بار بار بیٹھیں گے تو ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ گھر میں بھی جا کر پھر گناہ کا تصور نہیں آئے گا۔ اللہ کی مہربانی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوگی۔ آپ کی دعا فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا ولی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلمن، مجھے موت دینا تو اسلام کی حالت میں موت دینا۔ والحقنی بالصالحین، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دینا۔ نیکوں کی صحبت ایسی چیز ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہے۔ اندر اللہ والے بیٹھے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، کسی نے پوچھا بتاؤ سب سے اچھی دعا کون سی ہے؟ کسی نے کوئی بتائی، کسی نے کوئی بتائی، کسی نے کوئی بتائی۔ ایک کہنے لگا سب سے اچھی دعا ہے، رب سے یہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ مجھے دونوں جہاں میں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما۔ دنیا میں نیکوں کی صحبت گناہ سے بچاتی ہے، آخرت میں نیکوں کی صحبت عذاب سے بچاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے۔ نیکوں کی معیت میں بیٹھنا انسان کو آخر نیک بنا ہی دیتا ہے۔ انسان سے برائیاں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں، انسان سے گناہ آہستہ آہستہ چھٹ جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ صحبت ہو تو صحیح، ان کے پاس بیٹھے تو صحیح، اعتقاد کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ بیٹھے تو صحیح۔ ہمارے اسلاف نیکوں کے پاس بیٹھتے رہے، ان کی صحبت میں جاتے رہے۔ جتنے بھی آپ کو یہ بڑے بڑے نظر آتے ہیں، جن کے آج مزارات ہیں، ہزاروں لوگ وہاں جا کے سلام عرض کرتے ہیں، ایسے ہی نہیں بن گئے، یہ نیکوں کی صحبت کی وجہ سے بنے ہیں۔ انہوں نے بڑوں کی صحبت اختیار کی ہے، نیک اور صالح لوگوں کی صحبت اختیار کی ہے۔ جو نیک اور صالح لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، رب تعالیٰ اس کے وارے نیارے کر دیا کرتا ہے، اللہ اس کی ساری خطائیں مٹاتا ہے، اللہ اس کے جرم مٹاتا ہے۔ جب دنیا میں کوئی گناہ نہیں ہوگا نیکوں کی صحبت سے، پھر آخرت میں تو اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرے گی، اور جب دنیا سے جائیں گے اللہ کا انعام ہوگا، رب تک لطف و کرم ہوگا۔ تو آئیے یہ دعا مانگا کیجئے، فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کو پیدا فرمانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ توفنی مسلمن، یا اللہ جب موت کا وقت آئے تو مجھے اسلام کی حالت میں، مسلمان کی حالت میں مجھے موت دینا۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یا اللہ مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دینا۔ نیک جہاں اگلے جہاں میں ہے وہاں انسان چلا جائے، سمجھ لی وہ ساری زندگی کی بازی جیت کے گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکوں کی صحبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔